بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ کا اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ چائنا اور روس کو اکنومکلی ویک کرنا ہے، جبکہ روس کے اگینسٹ تو کافی حد تک وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، کیونکہ روس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب بھی اس کو پرووک کیا جاتا ہے وہ ایک دم کسی ملک کے خلاف جنگ شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ ماضی میں جب اس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، پھر اس کے بعد سوویت یونین کا ٹوٹنا، اور اس حملے کے نتیجے میں جس طرح سے روس کو اکنومکلی لاس ہوا ہے وہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ چلے ماضی میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب جو ریسنٹلی روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے اس میں بھی روس کو کوئی بہت زیادہ اچیومنٹس حاصل نہ ہو سکی، حتیٰ کہ جب روس نے 24 فروری کو یوکرین پر حملہ کیا تھا اس کے بعد جس تیزی سے روسی فوج نے یوکرین کے کیپٹل کیو کی جانب پیش قدمی کی تھی، اس سے تو بظاہر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے شاید روس چند دنوں میں ہی پورے یوکرین کو اپنے قبضے میں لے لے گا، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا ہے، جس کے بعد روس کو کیو چھوڑ کر ایسٹرن یوکرین کا رخ کرنا پڑا، جہاں اس کو چند ایک اچیومنٹس حاصل ہو سکی، جن میں لوہانسک، ڈونٹیس اور ماریوپول وغیرہ پر اس کا قبضہ بھی شامل ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو روس کو اکنومکلی لاس ہوا ہے اس کا ازالہ شاید وہ کبھی بھی پورا نہ کر سکے۔ پہلے ہی سوویت یونین کے ٹوٹنے پر اس کی اکانومی بری طرح سے کولیپس ہو چکی ہے اور رہی صحیح کسر یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد نکل گئی۔ اس کے علاوہ روس کو اس وقت فوڈ کی شارٹیج جیسے کرائسس کا بھی سامنا ہے، جبکہ اس پوری صورتحال کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ یقیناً امریکہ، جس کا شروع سے مقصد ہی یہ تھا کہ روس کو یوکرین کی جنگ میں لگا دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے وہ روس کی اکانومی کو کاؤنٹر کر سکے، اور اس مقصد میں امریکہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے۔ سملرلی یہی اسٹریٹجی اس بار امریکہ نے چائنا کے اگینسٹ بھی یوز کی ہے، اور اسی وجہ سے اس نے چائنا کے منع کرنے کے باوجود نینسی پیلوسی کو تائیوان کے وزٹ پہ بھیجا تاکہ اس سے چائنا ری ایکٹیو ہو کر تائیوان پر حملہ کر دے۔ پھر اس کے بعد خود تو امریکہ نے یوکرین کی طرح تائیوان سے بھی بھاگ جانا تھا، لیکن چائنا کو تائیوان کی جنگ میں لگا دینا تھا تاکہ اس سے وہ روس کی طرح چائنا کی بھی گروئنگ اکانومی کو کاؤنٹر کر سکے، لیکن چائنا کے کیس میں امریکہ کو بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ چائنا کو آلریڈی امریکہ کے اس پلان کا پتہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے نینسی پیلوسی کی فلائٹ کو فضا میں ہٹ کرنے کی بجائے تائیوان میں لینڈ کرنے دیا، کیونکہ اگر وہ روس کی طرح ایک دم جذبات میں آ کر تائیوان کے خلاف جنگ شروع کر دیتا تو اس سے کوئی بہت زیادہ اسے کامیابی حاصل نہیں ہونی تھی، بلکہ الٹا چائنا نے اس سے اپنی اکانومی کو ڈیمیج کر بیٹھنا تھا، اور یہی امریکہ کا اصل ٹارگٹ تھا۔ لیکن امریکہ شاید یہ بھول گیا ہے کہ چائنا جوش کی بجائے ہوش سے کام لیتا ہے، اور وہ کسی ملک پر حملہ کرنے سے پہلے پوری پلاننگ اور حکمت عملی تیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ ہر لحاظ سے جنگ لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر وہ مخالف ملک پر حملہ کر دیتا ہے، اور جب وہ ایک بار کسی ملک پر حملہ کر دیتا ہے تو پھر اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک وہ اپنے علاقوں کو دشمنوں کے قبضے سے آزاد نہ کروا لے، جس کی ماضی میں آپ کو بہت سی مثالیں مل جائیں گی کہ کس طرح چائنا نے بھارت میں گھس کر اس کے ناجائز قبضوں سے اپنے علاقوں کو آزاد کروایا تھا، وہ بھی آج کے دور میں جب ایک ریموٹ کا بٹن پریس کرنے سے پوری دنیا کا امن داؤ پر لگ سکتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود چائنیز فوج کا بھارت میں گھس کر تھرو فزیکل وار اپنے علاقوں کو آزاد کروانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لہٰذا اس پوری صورتحال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح چائنا لانگ ٹرم پلان سامنے رکھ کر اپنے فیصلے کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت امریکہ کی جگہ سپر پاور ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔